جیسا کلیجا کہاں سے لاؤ گے. وقت حاضر کی سب سے ضرورت ہے. میں اکثر ہر پوڈ کاسٹ پہ سوال کرتا ہوں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت. جی ماشاءاللہ. قادیانی بہت محنت کر رہے ہیں حضرت, جی جبکہ دوسری طرف ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہم پیچھے اس سینس میں رہ گئے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. آخر میں اس حوالے سے امت کے اتحاد کے لیے اور ختم نبوت کے کاز کے لیے آپ بی ایچ پی میڈیا پر اپنا کیا پیغام دیں گے؟ بی ایچ پی میڈیا 24 مارچ کو اپنا افتتاح کرنے جا رہا ہے. بی ایچ پی میڈیا کے افتتاح پر آپ تشریف لائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ, کیوں نہیں. اپنے بھائیوں, آپ جیسے مخلص محبت والے بھائیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم, شاید آپ کی آواز بعد میں ختم ہو, ہم پہلے انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس. آج 6 رمضان المبارک. ہمارے پاس دنیا نعت کا پیارا نام, خوبصورت نام, مولانا جمیل تنولی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے. شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا جمیل تنولی صاحب کا. السلام علیکم مولانا جمیل تنولی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, کیسے مزاج ہیں, کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے, آپ سنائیں. ٹھیک ہے, خیریت سے. اللہ کا احسان, اللہ کا کرم. رمضان شریف کے ببرکت دن آپ ہمارے پاس تشریف لائے. سب سے پہلے یہ بتائیے رمضان شریف کیسا آپ کا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ, رمضان المبارک کا مہینہ خود ہی بہت ہی باعث رحمت ہے, مغفرت کا, نجات کا مہینہ ہے ماشاءاللہ. اور پھر سحر و افطاری, یعنی کہ ہر جو ہے لحاظ سے یہ بابرکت اور رحمت کا مہینہ ہے. بہت اچھا الحمدللہ جا رہا ہے. آپ سنائیں, آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. مولانا جمیل تنولی صاحب, رمضان کا مہینہ, مغفرت کا عشرہ, رحمت کا عشرہ, جہنم سے خلاصی کا عشرہ, کیا پیغام دیتے ہیں؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, بہت سے پیغامات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام ہیں. رحمت کا عشرہ, مغفرت کا عشرہ, جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ. رمضان شروع ہوتے ہی رمضان المبارک جو ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا سے جو ہے اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا, اس بندے کے لیے ہلاکت ہو, تباہی ہو. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کے مہینے میں کس قدر رب العالمین اپنے بندوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا پروانہ نصیب کرتے ہیں. تو دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور جہاں تک رمضان المبارک کے روزے کی بات ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رمضان المبارک کا روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت دن قیامت کے مشکل لمحات میں وہ سفارشی بن جائیں گے, یشفعان للعبد. اور اسی روزے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ باقی جو عبادات ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم کروائیں گے, لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آئے گی تو فرمایا جائے گا فرشتوں الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا, اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو پروگرام کی نشر و اشاعت ہے, اللہ اس میں بھی آپ کو برکت نصیب فرمائے. آمین آمین. جو آپ یہ اس بی ایچ پی میڈیا سے آپ دنیا کو آواز دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس آواز کو توانائی نصیب فرمائے. آمین آمین. لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر اس آواز کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. ظاہر بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال تقریباً کر رہا ہے. تو آپ جیسے بی ایچ پی میڈیا سے جو آواز جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور جو ہے ان کے لیے ہدایت اور مغفرت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. مولانا جمیل تنولی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا, اپنے ارشادات فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی برکات, رمضان کے مہینہ باقی مہینوں سے ڈفرینٹ انسان زندگی گزارتا ہے, اور یہ رول ماڈل مہینہ ہے باقی مہینوں سے. یہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ سے کریں گے اسپیشل ٹائم لے کر. خوبصورت سا کلام رمضان شریف کے بارے میں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے اور بخشنے پہ آ جائے اللہ اپنے گناہ گار بندوں کو ماہ رمضان دیتا ہے تحفے میں پھر ماہ رمضان دیتا ہے. میرے آقا رمضان المبارک قرآن امت کے لیے خصوصی پیغام لے کے آئے ہیں. اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں صرف 2 اشعار پیش کروں گا چونکہ ہم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرمائے. چلتے ہوئے آپ نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور پنجابی کرو بھائی, پنجابی کا جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں. میں پوچھا عید دی چن کولو کتن بھی کسی عید کرائی ہے اس آکیا میری زندگی بچ ایک اے ہوئے جات تا آئی ہے اس رات عرب دی دھرتی تے ایک سونے نبی عمر گھمائی ہے. اس انگل دے راز اشارے تے ترک کے عید منائی ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ڈوب جانے کو دل چاہتا. جانا چند سدا تے اور گلے
چلنو قدم بچ بنانا اے ہور گلے زمین بچو پانی ہر کوئی کڑ لیندا انگنا جو پانی چلانا اے ہور گلے انگنا جو پانی چلانا اے ہور گلے تے کلم نبی دا ہر کوئی پڑھ لیندا پتھراں نوں کلمہ پڑھانا اے ہور گلے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ان الناس صغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننا صغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے ہزاروں بار پکارو آذان دنیا میں میرے بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے قسم ہے تور کی زیتون کی تور سینا کی مدین جیسی بستی کہاں سے لاؤ گے مدین جیسی بستی کہاں سے لاؤ گے نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتی وہ میرے حسین جیسا کلیجا کہاں سے لاؤ گے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. آپ نے تو آج یقین کریں اپنا محبت بھرا کلام پیش کر کے در و دیوار BHP میڈیا ہاؤس کے روشن کر دیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے, آپ ترقی کریں, بہت آگے جائیں. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کا دستہ شفقت BHP میڈیا پر قائم و دائم رہے. حضرت BHP میڈیا 24 مارچ کو اپنا افتتاح کرنے جا رہا ہے. BHP میڈیا کے افتتاح پر آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں نہیں, اپنے بھائیوں آپ جیسے مخلص محبت والے بھائیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم شاید آپ کی آواز بعد میں ختم ہو, ہم پہلے انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ پاس آپ ہمیں انشاءاللہ پائیں گے انشاءاللہ. یہی تو دیکھیں آپ کا بڑا پن ہے, آپ کا مطلب کہ اخلاص ہے, آپ کا مطلب ہمارے ساتھ یہ رویہ, یہ اخلاق, یہ رواداری, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں مزید آگے چلیں, مزید کچھ کریں. تو یہ ساتھ آپ کا ہمارا رہے گا. ایک اور چیز جو وقت حاضر کی سب سے ضرورت ہے, میں اکثر ہر پوڈ کاسٹ پہ سوال کرتا ہوں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت. جی ماشاءاللہ. قادیانی بہت محنت کر رہے ہیں حضرت, جبکہ دوسری طرف ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہم پیچھے اس سینس میں رہ گئے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. آخر میں اس حوالے سے امت کے اتحاد کے لیے اور ختم نبوت کے کاز کے لیے آپ BHP میڈیا پر اپنا کیا پیغام دیں گے؟ باقی دین کے شعبے بھی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سارے دین کے شعبے ہیں, لیکن جو ختم نبوت کا کام ہے یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خدمت ہے. اور اگر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس پیغام لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث, اس کی خدمت کا بھی اتنا بڑا اجر ہے
کہ جس کا ہم اپنی زبان سے بتا نہیں سکتے، تو آپ خود اندازہ لگائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خدمت یعنی ختم نبوت کی جو ہے علم برداری اور ان کی چوکیداری کے لیے اپنی آواز کو پیش کرتا ہے، اپنے جو ہے صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار دن قیامت کے ضرور بنے گا۔ میں اس میڈیا کی وساطت سے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے استعمال کریں، گلی محلے میں، کوچے میں، گلی شہر آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ضرور دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں ہے، اور ان کو یہ حدیث بھی سنائیں کہ آقا نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، صحابی رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو ہے ختم نبوت کے امین بن کے آئے، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، ثلاثون دجالون کذابون۔ آقا نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے کہ آپ گاہے بگاہے اپنے BHP میڈیا سے یہ آواز بھی بلند کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں ہمارا تو یہ مقصد یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت کاز کو لے کر ہم نکلے ہیں انشاءاللہ، اسی پہ ہم انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا اسی کاز پہ ہے۔ ہم ہر پیغام پہ ہم فورم پہ اس بات کو اعلان کریں گے، ہمیں کوئی لائک نہیں چاہیے، کوئی سبسکرائب نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت کا علم ہم نے بلند کرنا ہے۔ بے شک اس کے لیے ہمیں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے ہم نقصان اٹھائیں گے، ہم ہر جگہ دنیا میں نقصان کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں جیسے کئی لوگ ہماری پوڈ کاسٹ سنتے ہیں اور مجھے میسج کرتے ہیں، کس حوالے سے میسج کرتے ہیں، کس حوالے سے میسج کرتے ہیں، میں ان کو بھی بات صاف ستھری بتا دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد تاجدار ختم نبوت ہے، ہم اس کاز کے لیے ہیں، اس کاز پہ ہمارا جینا ہے، اس کاز پہ ہمارا مرنا ہے۔ دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس۔ راج ہمارے ساتھ تھے مولانا جمیت الرحمن صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ مولانا جمیت الرحمن صاحب، آباد ہے۔